بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 95 ہجری کی ایک بابرکت رات میں بصرہ کی ایک نیک سیرت انسان اسماعیل کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے تھیں، تاہم چوتھی کا نام رابعہ رکھا گیا۔ حضرت رابعہ بصری کا شمار اسلام کے ان پاک خواتین میں ہوتا ہے جن کی زندگی ابتدا سے انتہا تک درویشی اور بے نیازی کا مثال ہے۔ پیدائش کی رات آپ کے والد کے ہاں نہ تو اتنا تیل تھا کہ جس سے آپ کی ناف کی مالش کی جاتی، اور نہ ہی اتنا کپڑا تھا جسے آپ کو لپیٹا جا سکتا، حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا۔ آپ کی والدہ نے والد سے کہا، پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، تو آپ صرف ہمسائے کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ دروازہ نہیں کھل رہا ہے، کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سہارا ان کے سر سے اٹھ گیا، اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئیں۔ آپ بھی ایک طرف کو چل دی اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو کنیز بنا لیا اور کچھ دنوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا، اور اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت امیز کام آپ سے لینے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھیں کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنے زور سے گری کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سر سجود ہو کر عرض کیا، یا اللہ، میں بے یار و مددگار پہلے ہی تھی اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ نتائج غائب آئے کہ رابعہ غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے یہاں پہنچ گئیں، اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتی۔ ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، اور اس وقت ایک کونے میں آپ کو سجدے میں پایا۔ آپ کے ارد گرد نور دیکھا، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہر وقت تیری عبادت میں گزارتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کے آقا بہت پریشان ہو گئے اور یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کی بجائے الٹی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر دیا اور فرمایا کہ آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے آپ اگر کہیں اور جگہ جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں، ذکر و شغل میں مشغول ہو گئیں۔ شب و روز میں 1000 رکعت پڑھا کرتی تھیں اور بارگاہ خداوندی حضرت حسن بصری کی آواز میں بھی شریک ہوتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابتدا میں آپ گاتی بجاتی تھیں، بعد میں توبہ طائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ آپ نے علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے کوفے کا رخت سفر باندھ لیا، جو اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں سے پہلے انہوں نے قرآن حکیم حفظ کیا، اس کے بعد درویشی حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اتنی مہارت حاصل کی کہ آج آپ کی آواز سن کر بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے تھے۔ ان کی بارگاہ معرفت میں بڑے بڑے علماء اور صوفیہ حاضر ہوتے تھے۔ ان میں سے کچھ امام سفیان ثوری ہیں، جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت رابعہ بہت کم گفتگو کرتی تھیں، اگر کوئی سوال پوچھ لیتا تو مختصر جواب دیتی تھیں، ہر بات میں قرآنی آیات کا حوالہ دیتی۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں، اس لیے قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہیں بولتی کہ میرے منہ سے بری بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الاحیاء علوم میں فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ نے اپنے اشعار میں عرض اور آرزو کی جس بحث کا ذکر کیا، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احسان و انعام ہے جو وہ اپنے بندوں پر روا رکھتا ہے۔ جس حب الہی کا ذکر کیا گیا، اس سے مراد دیدار الہی ہے اور جمال خداوندی ہے، اور یہی محبت سب سے بہتر و بدتر ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتی؟
تو فرمایا کہ مجھے ان باتوں کا اندیشہ ہے، اگر ان میں سے مجھے نجات مل جائے تو میں نکاح کر لوں گی، یہ کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دوسری یہ کہ میرا ایمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو بشت میں دائیں طرف لے جایا جائے گا اور ایک دوسرے گروہ کو بائیں طرف سے، تو میں کس جانب سے جاؤں گی؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں۔ تو حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ جسے اتنے سارے غم ہوں وہ عورت شوہر کی خواہش کیسے کر سکتی ہے؟ اس کا دل ہر وقت خوف الہی سے معمور رہتا تھا۔ وہ اپنے خوف سے جہنم اور خواہش جنت سے بے نیاز ہو کر خدا کو یاد کرتی تھی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کو یاد کیا جائے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس محبت کا مقصد باری تعالیٰ کی خوشنودگی حاصل کرنا ہو، اس کا دیدار حاصل کرنا ہو۔ آپ ہمیشہ روتی تھی، فرمایا کرتی تھی کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کی ہے، ڈرتی ہوں کہ مرتے وقت آواز نہ آئے کہ رابعہ تو ہمارے لائق نہیں۔ وہ ہمیشہ کھردرے کمبل کا کرتا پہنتی تھیں اور وصیت فرماتی تھیں کہ میرے مرنے کے بعد اسی میں دفن کی جاؤں۔ ان کے انتقال کے بعد ایک خاتون نے انہیں خواب میں دیکھا کہ بہت ہی قیمتی ریشمی کرتا پہنی ہوئی تھی۔ خاتون نے سوال کیا کہ کمبل کا کرتا کہاں گیا؟ تو جواب میں کہنے لگیں کہ رحمان نے اس کرتے کے بدلے میں یہ عطا فرمایا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ قرب الہی کے حصول کا کوئی طریقہ بتائیں، تو جواب دیا کہ قرب الہی کے لیے یاد الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اکثر وہ اشعار پڑھا کرتی تھی جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے آقا، بندے خلوتوں میں تیرا قرب ڈھونڈتے ہیں، تیری عظمت کے گیت سمندر میں مچھلیاں کھاتی ہیں اور تیرے مقدس جلال کی وجہ سے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ دن کی روشنی، رات کی تاریکی، گھومنے والے آسمان منور، چاند، چمکیلے تارے سب تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ہر چیز ایک انداز کے مطابق ہے کیونکہ تو غنی اور قہار ہے۔ اب وہ اپنی دعائیں اپنے اشعار کے ذریعے بیان کرتی تھیں۔ اس دعا کو اکثر راتوں کو چھت پہ جا کر پڑھا کرتی تھی: اے میرے مالک، ستارے چمک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں نیند سے بند ہیں اور ہر کوئی اپنی خلوت میں ہے، میں یہاں تیرے ساتھ اکیلی ہوں۔ اے مالک، اگر میں دوزخ کے عذاب کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جھونک دے، اگر میں جنت کی توقع میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں محض تیری خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے حسن و لازوال کو پوشیدہ نہ رکھنا۔ وہ فرماتی تھی کہ کوئی انسان کس طرح توبہ کر سکتا ہے جب تک اس کا مالک اس کو اس کی توفیق نہ عطا کرے اور اسے قبولیت نہ بخشے۔ اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم بھی اس کی طرف رخ کرو گے۔ فرماتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ سے قناعت پسند دل مانگو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روکنا مردان کی ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی شرعی بیانی تو اس قابل ہے کہ آپ کو مسافر خانے کا نگران مقرر کر دیا جائے۔ فرمایا کہ میں تو خود ہی اپنے مسافر خانے کی محافظ ہوں، کیونکہ جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر نکال دیتی ہوں اور جو میرے باہر ہے اس کو اندر جانے نہیں دیتی، اس لیے مجھے کسی کی آمد و رفت سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ قلب کی نگہبان ہوں، خاکی جسم کی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ ابلیس کو دشمن تصور کرتی ہیں؟ فرمایا کہ میں تو رحمان کی دوستی میں مشغولیت کی وجہ سے ابلیس کی دشمنی کا تصور ہی نہیں کرتی۔ عالم خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ کیا تو مجھے محبوب رکھتی ہے؟ تب رابعہ نے عرض کیا: وہ کون بدنصیب ہوگا جو آپ کو محبوب نہ رکھتا ہوگا؟ میں تو حب الہی میں ایسی غرق ہوں کہ اس کے سوا کسی کی محبوبیت کا تصور تک نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کسی کی محبوبیت کا احساس تقویٰ ہی نہیں رکھتی۔ لوگوں کے اس سوال پر محبت کا شعر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ محبت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، کیونکہ پورے عالم میں کسی نے اس کا ایک گھونٹ تک نہیں چکھا، جس کے نتیجے میں محبت اللہ تعالیٰ میں ضم ہو کر رہ گئی۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں کیا وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر نظر نہ آتا ہو تو عبادت کیوں کرتی؟ لوگوں نے جب آپ سے سوال کیا کہ خدا بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے؟
فرمایا کہ جب بندہ محنت پر اس طرح شکر ادا کرتا ہے جیسا کہ نعمت پر ادا کرتا ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتی تھیں کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت پیش نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ معرفت توجہ اللہ کا نام ہے اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ وہ خدا سے پاکیزہ قلب طلب کرے اور جب عطا کر دیا جائے تو پھر اسی وقت اس کو خدا کے حوالے کر دے تاکہ حجابات حفاظت میں محفوظ رہ کر مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ حضرت صالح عمری اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تھا تو آخر کار کسی نہ کسی وقت کھول ہی دیا جاتا ہے۔ رابعہ بصری نے آپ کا یہ جملہ سن کر سوال کیا کہ آخر وہ کب کھلے گا، کیونکہ وہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت صالح کو آپ کی دانشمندی پر مسرت ہوئی اور اپنی کم عقلی پر رنج ہوا۔ کچھ لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ دانتوں سے گوشت کاٹ رہی تھیں۔ انہوں نے سوال کیا، آپ کے یہاں چاقو چھری نہیں ہے جو دانتوں سے کام لے رہی ہیں؟ فرمایا کہ میں محض اس خوف سے چاقو چھری نہیں رکھتی کہ کہیں وہ میرے اور میرے محبوب کے رشتے کو منقطع نہ کر دے۔ ایک مرتبہ آپ نے 7 شب و روز مسلسل روزے رکھے اور شب میں قیام قطعاً آرام نہیں کیا، لیکن جب 8ویں دن بھوک کی شدت کی نفس نے فریاد کی کہ مجھے کب تک اذیت دو گی، تو اسی وقت ایک شخص کھانے کو کوئی شے پیالے میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ لے کر کرشمے روشن کرنے اٹھی، اسی وقت گر کے ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے ایک دل روزہ بھر کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ ندا آئی کہ دنیاوی نعمتوں کی طلبگار ہو تو ہم عطا کیے دیتے ہیں، لیکن اس کے عوض میں اپنا درد تمہارے قلب سے نکال لیں گے، اس لیے کہ ہمارے غم اور غم روزگار کا ایک قلب میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ندا سنتے ہی دامن امید چھوڑ کر اپنا دل دنیا کی محبت سے اس طرح خالی کر دیا کہ جس طرح موت کے وقت مرنے والا امید زندگی ترک کر کر قلب کو دنیاوی تصورات سے خالی کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ بھی دنیا سے اس طرح کنارہ کش ہو گئیں کہ ہر صبح یہ دعا کرتی کہ اللہ مجھے اس طرح اپنی جانب متوجہ فرما لے کہ اہل جہاں مجھے تیرے سوا کسی کام میں مشغول نہ دیکھے۔ حضرت عبد الواحد عامری بیان کرتے تھے، ایک مرتبہ میں وہ حضرت سفیان ثوری رابعہ بصری کے مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے تو کچھ ایسے مرطوب ہوئے کہ لب کشائی کی ہمت ہی نہیں ہو سکی، حتیٰ کہ رابعہ نے خود ہی فرمایا کہ کچھ گفتگو کیجیے، تو ہم دونوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے۔ رابعہ بصری نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے، اور میں اس عطا کردہ کرشمے کا شکوہ کیسے کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ کسی دوست کے لیے بھی مناسب نہیں کہ رضائے دوست کی مخالفت کرے۔ پھر حضرت سفیان نے پوچھا کہ آپ کو کسی شے کی خواہش ہے؟ فرمایا کہ تم صاحب معرفت ہو، ایسا سوال کرتے ہو اور بصرہ میں کھجور کی موجودگی کے باوجود دربار رسالت سے کچھ کھانے کی خواہش کرتے ہیں، لیکن میں نے محض اس لیے رکھی کہ بندے کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رضا الہی کے بغیر کوئی کام کرنا کفر کے معنی ہے۔ پھر حضرت سفیان نے اپنی دعا کے لیے درخواست کی تو فرمایا کہ اگر تمہارے اندر حب دنیا نہ ہوتی تم نیکی کا مجسمہ ہوتے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ کیا فرما رہی ہیں؟ آپ نے کہا کہ سچ بات کہہ رہی ہوں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کم عقل باتیں نہیں کرتے، اس لیے کہ جب تمہیں یہ علم ہے کہ دنیا فانی ہے اور فانی شے کی ہر شے فانی ہوا کرتی ہے، اس کے باوجود بھی تم نے یہ سوال کیا کہ آپ کو کس شے کی خواہش ہے۔ یہ سن کر سفیان نے بہوئے حیرت ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ میں تیری رضا کا جویا۔ رابعہ نے فرمایا کہ تمہیں رضا الہی کی جستجو کرتے ہوئے ندامت نہیں ہوتی جبکہ تم خود اس کی رضا کے طالب نہیں ہو۔ حضرت مالک بن دینار کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بارز ملاقات رابعہ کے یہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا لو بغرضی ملاقات رابعہ کے یہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا لوٹا ہے جسے آپ وضو کرتی ہیں اور پانی پیتی ہیں، اور ایک بسیدہ چٹائی ہے جس پر آپ ایک اینٹ کا تکیہ بنا کر سوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے بہت سے احباب مالدار ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے آپ کے لیے کچھ طلب کروں۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا مجھے اور تمہیں دولت مندوں کو رزق عطا کرنے والی ایک ہی ذات نہیں ہے؟ تو پھر کیا درویشیوں کو ان کی غربت کی وجہ سے اس ذات نے فراموش کر دیا؟
میں نے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب وہ ذات ہی فرد کی ضروریات سے واقف ہے تو پھر ہمیں یاد دہانی دلانے کی کیا ضرورت ہے، اور ہمیں اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ مشائخین نے بصرہ میں سے ایک شیخ آپ کے ہاں جا کر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے دنیا کی شکایتیں کرنے لگے، تو رابعہ نے فرمایا غالباً آپ کو دنیا سے بہت لگاؤ ہے، کیونکہ جو شخص جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا سے لگاؤ نہ ہوتا تو آپ کبھی دنیا کا اس کثرت کے ساتھ ذکر نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ نے مجلس میں حاضر مشائخین سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ جائیں، ملائکوں کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر آ گئے اور دروازہ بند کیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی کہ اے مطمئن نفس، اپنے مولا کی جانب لوٹ چل۔ اور جب کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آنا بند ہو گئی تو لوگوں نے جب اندر جا کر دیکھا تو روح فقف عنصری سے پرواز ہو چکی تھی۔ مشائقین کا قول ہے کہ رابعہ نے خدا کی شان میں گستاخی نہیں کی اور نہ ہی کبھی دکھ سکھ کی پرواہ کی، اور مخلوق سے کچھ طلب کرنا ہو تو درکنار اپنے مالک کے حقیقی سے بھی کچھ نہیں مانگا، اور انوکھی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔